बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब के जेल के अंदर गुजरे हुए 100 दिन की कहानी है। इलेक्टेबल्स की सियासत है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का लाडलापन है। हमारी वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी लाडू किस्म की सियासत है और इस लाडो पली सियासत में लाडले ही हमेशा काम आते हैं। गो के ये लाडले का टैग इमरान खान साहब के ऊपर 2018 में लगाया गया था, मगर जिन वजूहात की बिना पर इमरान खान साहब के ऊपर ये टैग था, मियां नवाज शरीफ साहब भी उसे अपने गले का हार पहनाकर, गले का हार बनाकर पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं। अभी इस बार वो बलूचिस्तान पहुंचे में, बलूचिस्तान में वो क्या करने गए हैं ऐसे में, जबकि हमें ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं और वो पाकिस्तान वापस आए हैं, अवाम का जम्मे गफीर है और लोग अपने गमों की और दादरसी के लिए जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते देख रहे हैं। ये मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल शेयर करूंगी। और गुज़िश्ता रात की जो खबर थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो नैब ने डाली है, मजीद 30 दिन के लिए इमरान खान साहब को जो है वो जेल में कैदोबंद की सख्तें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक सवाल पूछा जा रहा था बहुत सारे लोगों की तरफ से। वो ये सवाल था कि अभी खान साहब के ऊपर 200 के करीब एफआईआर्स हैं, बेशबहा मुकदमात हैं, तो इस तरह से गिरफ्तारियां डलती रहीं तो फिर तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि गिरफ्तारी किसी भी एक केस में हो वो बाकी तमाम में भी कंसीडर होगी। तो अभी बड़े कभी इम्कानात है कि इमरान खान साहब जो वो बाहर आ जाएंगे, तो इसीलिए नैब ने अफरा तफरी में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। और ये वही नैब है जिसने अदालत के रूबरू, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू खड़े होकर कहा था और जिसने ये बात की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, जिसने बेपनाह जजेस और अदालतों और मीडिया के सामने मामला को रखा था कि उन्हें नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से कोई सरोकार नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी नहीं करना चाहते। और नैब एक ऐसा इदारा है जो हमेशा मुतनाज़ रहा है और अब हमजा शहबाज भी ये कहते हुए पाए गए हैं कि नैब की जो कारस्तानियां है वो उनके कायल नहीं है, वो उनको नहीं मानते और नैब एक ऐसा इदारा है जिसको बंद हो जाना चाहिए। और शायद खान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम है वो भी ये बात करते रहे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जेल में इमरान खान साहब के 100 दिन। जेल में जो 100 दिन इमरान खान साहब ने गुजारे हैं, उससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा है? ऐसा नहीं है। 100 दिन पहले जब तक इमरान खान बतौर वजीर आजम काम कर रहे थे, अब इमरान खान साहब के लकी डेज हैं, ये उनका बड़ा खुशकिस्मती वाला वक्त उनका इस वक्त चल रहा है इमरान खान साहब का। शायद आप लोग इख्तलाफ करें कि इमरान खान साहब जेल में है तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है उनका खुशकिस्मती का वक्त चल रहा है। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम जब तक पाकिस्तान के ऊपर रूल किया 3 साढ़े 3 साल तक, उस वक्त की पॉपुलैरिटी के जो ग्राफ थे इमरान खान साहब के वो आप उठा लीजिए। जब उन्हें ऐवान से बाहर कर दिया गया, नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ, उनको चलता किया गया, इमरान खान साहब के उस वक्त की पॉपुलैरिटी के ग्राफ चेक कर लीजिए। और इमरान खान साहब 100 दिन से जेल के अंदर बंद है, कभी अटक तो कभी अडयाला के अंदर, कभी एक केस में गिरफ्तारी, कभी दूसरे में। अब नैब ने मजीद 30 रोज के लिए उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के, अब आप पॉपुलैरिटी के जरा ग्राफ को चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त नाकाबिल शिकस्त बन चुके हैं। हमेशा भी एक कहा जाता है मुश्किल होता है, शायद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मगर अब इमरान खान को शिकस्त देना जो है वो ऐसा ही है कि चांद पे थूक फेंकने के बराबर है। अगर वो होता है कि चांद पे आप थूक फेंकते हो तो वापस आपके चेहरे के ऊपर आके गिरता है। तो इमरान खान साहब को जो हराने के ख्वाब लोग देख रहे हैं, वो अपनी सियासी मौत मरने वाले हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान अभी जो बाहर फिरने वाले सियासतदान है उनसे कहीं ज्यादा खौफनाक शक्ल में है, किसी कहीं ज्यादा खतरनाक है, उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, अवाम उनके साथ बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर टैग लगाया जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर हरीफों की तरफ से कि वो बड़े लाडले और लाडले तरीके से उनको लाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट बनी है उसमें जितने भी लोग आए वो सब के सब भी लाडले थे। वो डिपेंड करता है कि कौन किस वक्त किस शख्सियत का लाडला था, किस इदारे का लाडला था। अवाम का जो लाडला है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। अवाम का जो लाडला है वो कभी भी मुंतखब नहीं हो सका। अवाम का जो लाडला है उसको जोर जबरदस्ती, ताकत और धौंस के जरिए हमेशा पीछे भेजा गया है, क्योंकि अगर अवाम का लाडला आ जाएगा और अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में दूध और शहद की जो नहरें बहेंगी वो बहुत सारी आंखों में खटकेंगी भी। अब नवाज शरीफ साहब है, उन्हें लगता था कि वो पाकिस्तान वापस आए, जो चहमगोइयां हैं कि वापसी लंदन भी हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो आज तक की तलात है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनको लग रहा है कि जो लाडले का टैग उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने लगाया है,
اور پورا میڈیا لگا رہا ہے، پبلک لگا رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ان کی چھیڑ بن گئی، وہ اس سے چڑ رہے ہیں، یہ اس لفظ سے وہ چڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ ٹیگ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ لیکن لاڈلی ہیں، جس طرح 18 منٹ کے اندر عدالت کے سے انہیں ریلیف ملا، جس طرح سے ان کے کیسز ختم ہوئے، جس طرح سے وہ آزاد شہری کی حیثیت سے چل پھر رہے ہیں، جس طرح سے اشتہاری کا ٹیگ ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، جس طرح سے نیب نے جن کو ان کی گرفتاری مطلوب تھی، مگر نواز شریف صاحب نے جب آنا تھا تو صاف انہوں نے عدالت کے سامنے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب کے اوپر لاڈلی کا ٹیگ ہے۔ اب جو لاڈلا ہوتا ہے وہ اقتدار پہ تو آ جاتا ہے، مگر عوام کو بھی تو کچھ بیچنے کے لیے چورن آپ کے پاس ہونا پتا ہونا چاہیے کہ کیسے آپ منتخب ہوئے۔ جو کلیم اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ اور دیگر ان کے جو بڑے سیاسی رہنما ہیں، وہ جو کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی بھاری پوزیشن میں آئیں گے اور ہمارے پاس زبردست قسم کی پوزیشن ہوگی گورنمنٹ بنانے کی بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس پاپولیرٹی ہے، نواز شریف صاحب کے پاس ووٹ بینک ہے، تو اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اکا دکا سیٹوں کے لیے کیوں جا رہے ہیں، جس کی طرف بلاول بھٹو زرداری نے بھی اشارہ کیا؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ وہ اب چاہ رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ تو آپ بنا لیں گے، مگر عوام کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چورن ہونا چاہیے، اور وہ چورن جو ہے وہ بیانیے کے شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چورن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ گراؤنڈز ہوں کہ آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اکیلا اگر آدمی 2/3 اکثریت حاصل کر سکتا ہے، اور جو نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ پنجاب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر یہ سب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے تو کبھی سندھ کی جماعتوں کے ساتھ 1-2 سیٹوں کے اوپر بات چیت کیوں کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان کے اندر جماعتوں کے ساتھ الائنس کرنے کے حوالے سے کیوں دورے ہو رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو پنجاب کو ہی اگر وہ کلین سویپ کر دے تو ان کے پاس تو بڑی بھاری اکثریت بن جاتی ہے، اور پنجاب کو ریشنلائز بھی اسی لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو بھی پارٹی پنجاب سے جیتتی ہے وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن کے اندر ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ بات بخوبی جانتے ہیں، لاہور میں ان کے اپنے حلقے میں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، لاہوریوں نے انکار کر دیا، اور لاہور کا اثر رسوخ جو ہے وہ پنجاب کا جو اثر رسوخ ہے وہ بڑا پڑتا ہے کسی بھی عام انتخاب کے اوپر، لے لیں آپ بائی الیکشن کو لے لیں جو لاہور میں ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ضرور ہے مگر ووٹ ان کے پاس نہیں ہے، سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، تو اسی سپورٹ اور ووٹ کے لیے جو ہے وہ در در پھرا جا رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جتنا وہ گردن میں ان کے سریا ہے، جس طرح سے نون لیگ کی گردن میں سریا ہے، تو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ پارٹی ہماری مضبوط ہے، مگر جب زمینی حقائق ہے، یہ جو ورکر کنونشن ختم کرا دیے گئے ہیں، یہ جو جلسے بند کرا دیے گئے نون لیگ کی طرف سے، وہ سارا اسی چکر میں ہوا ہے کیونکہ پبلک تو آ نہیں رہی، لوگوں کو بیچیں گے ہم کیا کہ ہمارے پاس بندے تو جلسے جلوس میں آ نہیں رہے، تو ٹھپا کہاں سے ہمارے شہر کے اوپر لگے گا؟ بلاول بھٹو زرداری نے جو مٹھی میں جلسہ کیا ہے، بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے، بہت سارے لوگوں کو بلاول بھٹو زرداری کی شکل پسند نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کی سیاست پسند نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کا انداز بیان پسند نہیں ہے، مگر مٹی کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ کیا گزشتہ روز، یقین مانیے کہ اتنی عوام تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو فتح کرنے کے خواب نواز شریف صاحب اور ایم کیو ایم مل کے دیکھ رہی ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو شکست دیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے بھیڑ بکریوں کی طرح زبردستی لایا جاتا ہے، تو مینار پاکستان پہ نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہوا وہ بھی تو ایسے ہی لوگوں کو لایا گیا، 1000-5000 کا لالچ دے کے، ان کے شناختی کارڈ رکھ کے تو ان لوگوں کو لایا گیا، بسیں بھر بھر کے لایا گیا۔ جس شہر کے اندر جلسہ ہوا اس شہر کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، باقی آس پاس سے سارے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھر بھر کے لوگوں کو لایا گیا۔ تو نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو لاڈلے کا ٹیگ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے تاثر کو زائل نہ کریں۔ اگر وہ ان کے اس تاثر کو وہ زائل کریں گے جو کہ بظاہر ان کو پسند نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جماعتیں الائنس کر رہی ہیں وہ الائنس نہیں کریں گی، کیونکہ سب کو اپنا حصہ بقدر جسہ چاہیے، اور ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن کمزور ہے، اس وقت گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ، اسی لیے اپنی ایک ایک سیٹ کے بدلے بھی نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے منہ پھاڑ کے مطالبات رکھے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہ ڈیمانڈز آپ پوری کر دیں، ہم اپنے الائنس آپ کے ساتھ کر لیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، یا جس بھی طریقے سے جن بھی مطالبات اور معاملات کے اوپر جو جا کے یہ الائنس جو ہے وہ ترتیب پا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہوئی کہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، اور حمزہ شہباز ان کا اپنا بھتیجا، اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی جماعت کو سپورٹ کرتی تو اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی تب تک یہ بہت بری بات تھی، مگر جب اب یہ عشیر بعد اسٹیبلشمنٹ کی نواز لیگ کو حاصل ہوئی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے. تو ترازو کے جو دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات ہو رہی تھی تو پھر وہ ہر سطح پہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام گھاس نہیں کھاتی، روٹی کو چوچی نہیں کہتی. اس بات کو سمجھا جائے. عوام کو جتنا شعور اس وقت عمران خان نے دے دیا ہے وہ ان کے ذہنوں سے نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہے. شعور ایک دفعہ آ جائے تو آپ اس کو زنجیریں باندھ کے بھی نہیں نکال سکتے، آپ اس کو ایک قید میں رکھ کے بھی نہیں نکال سکتے. اور عمران خان جیل میں بیٹھا باہر نکلنے سے زیادہ اس وقت خطرناک ہوا پڑا ہے. اور اب اس وقت پی ٹی آئی میں ڈٹ گئی ہے. بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں اور چند روز کے اندر آپ کو یہ چیزیں واضح طور پہ سمجھ بھی آنا شروع ہو جائیں گی. اب آ جاتے ہیں اس ایک اور چیز کے اوپر جی، کہ عمران ریاض کی ایک ویڈیو آئی ہے اور عمران ریاض کی ویڈیو ہے، کلام چل رہا ہے ان کی کار میں اور وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. بہت اچھی بات ہے، ان کی اہلیہ نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اور الحمدللہ کے کیپشن کے ساتھ. بڑا اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. وہ صحافی نہ بھی ہوتے، ایک عام آدمی بھی ہوتے تو بھی ایک آدمی جو اس قسم کی صحبتیں، اس قسم کے معاملات برداشت کر کے آئے، اس قسم کی سختیاں برداشت کر کے آئے تو اس کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو جلد از جلد صحت یاب کرے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بہترین اور اچھی آوازیں ہمیشہ کم رہی ہیں. اچھی آواز پاکستان میں امن اور یکجہتی کے ساتھ اگر آگے بڑھے، حب الوطنی کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ سننے میں بھی اچھی لگتی ہے اور عوام اور دنیا بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بلوچستان سے کیا نواز شریف صاحب کو وہ سب کچھ مل پائے گا جس کی خواہش لے کر وہ بلوچستان میں پہنچے ہیں. کبھی کسی ایک پارٹی کے در پہ جائیں گے، کبھی دوسری پارٹی پہ. لیٹس سی کہ یہ الائنس کتنی دیر تک کے لیے ہوتے ہیں. اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ ابھی بھی ڈوبیس ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب تک یقین دہانی نہیں ہو جائے گی کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے تب تک الیکشن جو ہے وہ ہوا میں لٹکے رہیں گے. میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو اس لیے دبایا کریں کیونکہ میرا جب بھی کوئی نیکسٹ ولاگ آئے گا تو آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں آ جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.